نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدی بعد ذالک فلہ عذاب علیم ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ کا نصف ثانی جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اور اس میں یہ بات اب بار بار یاد دہانی والی رہے گی کہ 4 مضامین کی لڑیاں ہیں جو اس نصف ثانی میں ہیں، یعنی 2 لڑیاں ہیں جہاد کی اور 2 لڑیاں ہیں شریعت کی۔ یعنی شریعت میں ایک عبادات کی لڑی ہے اور ایک لڑی معاملات کی ہے، اور جہاد میں ایک لڑی جو ہے وہ جہاد بالمال اور ایک جہاد بالنفس۔ یہاں پر اب جو 4 چیزوں کا ہم مطالعہ کریں گے احکامات کا، کہ نمبر 1 احترام جان، انسانی معاشرے میں تمدن میں جو انسانی جان کی اہمیت ہے اس کو اجاگر کیا گیا کہ انسان چونکہ مل جل کر رہتا ہے تو مل جل کر رہنے میں سب سے اہم ترین شے ہوتی ہے احترام جان، اور تمدن، مدنیت، شہریت، مل جل کر رہنے کا معاملہ جو ہے بیسیکلی بنیادی طور پر آئے گا احترام جان میں۔ جس معاشرے میں احترام جان نہ رہے گویا کہ وہ مدنیت کی جڑ کٹ گئی، بنیاد کٹ گئی، جس بنیاد پر انسان مل جل کر رہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم نے وہ جو پہلا قتل ہوا تھا اس کے آخر میں جو تبصرہ کیا ہے، پہلا قتل جو ہوا حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے مابین جو ہے وہ قابیل نے حابیل کو جو ہے وہ قتل کر ڈالا، تو اس ساری واقعے کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کسی نے ایک انسانی جان کو قتل کیا اس نے گویا کل نوع انسانی کو قتل کیا، اور جس کسی نے ایک انسانی جان کو بچایا اس نے کل نوع انسانی کو، کہ نوع انسانی کے مل جل کر رہنے کی بنیاد ہے احترام جان۔ اور دوسری چیز آ جائے گی احترام مال، اور چیزیں بھی ہیں لیکن ابھی جن 2 کا تذکرہ ہے، تو پہلی چیز کا تذکرہ آج ہم پڑھیں گے احترام جان، پھر احترام مال میں سے ایک بات آئے گی وصیت کی، اور پھر اس کے بعد یعنی ایک حکم آ جائے گا پھر عبادات میں سے، اور پھر دوسرا حکم اس کا آ جائے گا حج کے احکامات۔ عبادات میں سے 2 حکم آ جائیں گے، یعنی رمضان کے احکامات، اور پھر اس کے بعد حج کے احکامات، اور پھر تیسری لڑی پھر آ جائے گی قتال فی سبیل اللہ کی۔ تو یہ مضامین ذرا لڑیاں جو ہے اس اعتبار سے چلیں گی۔ تو یہاں پھر آغاز ہو رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم، یہ بار بار یہ بات بھی میں نے آپ کو سمجھائی کہ کتب علیکم کہ تم پر لکھ دیا گیا، اس کے معنی ہوتے ہیں تم پر فرض کر دیا گیا ہے، تم پر واجب کر دیا گیا ہے۔ کتبہ جو چیز ہوتی ہے اس کے معنی یا فرض کرنے یا واجب کرنے کے ہوتے ہیں، کہ یہ چیز تم پر فرض کر دی گئی ہے، واجب کر دی گئی ہے۔ علیکم القصاص، برابری کرنا، فی القتل، یعنی یہ قتیل کی جمع، یعنی مقتول کی جمع اس کو کہہ لیں قتلہ، کہ مقتولوں کے اندر برابری کرنا، جو بھی کوئی قتل ہو گیا ہو اس کے اندر برابری کرنا یہ تم پر فرض کر دیا گیا ہے، لکھ دیا گیا ہے۔ یعنی ایک تو قرآن حکیم کو ہم کتاب کہتے ہیں، لیکن ایک اس میں کتاب کا وہ حصہ ہے کہ جس میں شریعت کے احکامات آئے ہیں، جن کے بارے میں آیا کتب علیکم الصیام، یا جیسے آ جاتا ہے کہ نماز کے بارے میں کہ یہ جو نماز ہے یہ اہل ایمان پر کتابا موقوتا فرض کی گئی ہے، لیکن مقررہ اوقات کے ساتھ، کتابا موقوتا یعنی مقررہ اوقات کے ساتھ فرض کر دی گئی ہے۔ بلکہ اسی بنیاد کو بنا کر احناف کے ہاں یہ جمع بین الصلاتین کے وہ قائل نہیں ہیں، یعنی حقیقی جمع کے قائل نہیں ہے کہ 2 نمازوں کو آپ جمع نہیں کر سکتے،
نماز اپنے مقررہ اوقات کے اندر قرآن کا حکم ہے کہ فرض کر دی گئی ہے. تو آپ دو کو کیسے کر سکتے ہیں کہ ایک نماز ابھی فرض ہی نہیں ہوئی آپ پر, یعنی ایک تو فرض ہو گئی نا جس کا وقت آپ پڑھ رہے ہیں, دوسری کا وقت ہی داخل نہیں ہوا عصر کا ابھی, تو وہ تو ابھی فرض ہی نہیں تھی آپ پر, تو جو چیز فرض ہی نہیں تھی وہ ادا کیسے کر دی؟ تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ دو نمازوں کو آپ صورتاً جمع نہیں کر. حقیقی جمع کے وہ قائل ہیں. حقیقی جمع اور جمع صوری یا جمع حقیقی کے کیا مطلب ہو گیا؟ حقیقی جمع یہ کہ اس میں آپ حقیقت میں نہیں کر سکتے, صورتاً جمع کیسے کر سکتے ہیں؟ اناف کہتے ہیں کہ جمع صوری کے اناف قائل ہیں کہ یعنی ایک نماز کا وقت ختم ہو رہا تھا, دوسری نماز کا وقت شروع ہو رہا تھا, تو ایک وقت میں آپ نے ایک میں پڑھ لی, دوسری میں پڑھ لی, نہ ہی جماعت ہوئی, کچھ ہوا, سفر میں آپ تھے, تو دونوں کو اس انداز میں تو جمع کر سکتے ہیں. لیکن جمع حقیقی نہیں کر سکتے کہ ابھی آپ نے 1:30 بجا تھا اور عصر کی بھی پڑھ لی. یہ ان کی بہرحال رائے ہے ایک اناف کی, کیونکہ نماز ابھی فرض نہیں ہوئی تھی عصر کی, وہ کتابہ موقوتہ کے درجے میں. اور اس کی مثال وہ ایسے دیتے ہیں کہ جیسے روزے فرض ہیں, تو آپ رمضان سے پہلے کہیں میں نے رمضان میں ذرا سفر کرنا ہے, کراچی جانا ہے, امریکہ جانا ہے, 3 دن راستے میں لگ جائے تو میں ابھی رکھ لوں. تو کہتے ہیں اس میں تو سارے قائل ہیں کہ پہلے آپ نہیں رکھ سکتے روزے, حالانکہ وہ فرض ہے لیکن پہلے نہیں رکھے جا سکتے. ہاں, بعد میں بھی نہیں کر سکتے, وہ تو فرضیت پوری ہو گئی نا, اس میں حکم آ گیا تھا کہ آپ بعد میں گنتی پوری کر سکتے, نماز بعد میں نہیں کر سکتے. ہاں, ان حدیثوں کو وہ جمع سوری پر قائل کرتے ہیں کہ صورتاً حضور نے جمع کی ہوں گی, اس کا ایک قیاس یا وہ چیز بیان کرتے ہیں کہ چونکہ قرآن حکیم کا واضح حکم ہے کتابہ موقوتہ, اس میں تو یہ اناف کی یہ رائے. باقی جو ہے, باقی دوسرے لوگ جو ہیں خاص کر اہل حدیث حضرات, وہ تو اس کے جمع صورتاً کے قائل ہیں, اور وہ حدیثیں بھی وہ لاتے ہیں کہ حضور, وہاں تک بھی حدیثیں موجود ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا عذر بھی پڑھی ہے, نہ بارش ہو رہی تھی نہ سفر تھا. تو بہرحال سفر میں تو سارے ہی نہ خوف, سفر میں تو سارے ہی قائل ہیں اس حوالے سے. لیکن میں وہ کتابہ موقوتہ کی بات کر رہا تھا, اس حوالے سے ذرا جزوی بات کے طور پر میں نے اس کو لایا کہ یہ اس وجہ سے انہوں نے بھی یہ مسئلہ نکالا ہے کہ کتابہ موقوتہ کی ایک بات ہے, لاجیکل بات ہے, لیکن اس کو حدیثوں کو کہاں چھوڑیں گے, وہ پھر آپ کی اپنی جگہ بات ہے. اس کی تطبیق ان کی آپ کو قابل قبول ہے اناف کی یا نہیں, یہ دیکھنا پڑے گا. تو اے اہل ایمان, جیسے میں نے کہا کہ ایک کتاب, قرآن کا ایک حصہ کتاب ہے, حکمت ہے, قرآن حکیم میں ایمانیات بھی آئے ہیں, انباء و رسل بھی آئے ہیں, اخلاقیات بھی آئے ہیں, بلکہ 2 تہائی قرآن جو مکہ میں نازل ہوا ہے اس کا مضمون ہی ایمانیات اور اخلاقیات ہے یا انباء و رسل ہے. جو مدینہ میں قرآن حکیم نازل ہوا ہے مدنی صورتوں کے اندر احکامات زیادہ اس میں ہیں. تو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص, تو اے اہل ایمان تم پر لازم کر دیا گیا ہے, فرض کر دیا گیا ہے, واجب کر دیا گیا ہے قصاص. اب قصاص کے معنوں میں بڑا مسئلہ ہے, چونکہ قصاص کے معنی ایک شیخ الہند نے اپنے ترجمے میں لکھ دیے کہ برابری کرنا. تو پھر جب وہ شیخ الہند نے برابری کرنا لکھ دیے تو پھر انہی کے دیکھا دیکھی اسی کو پیروی کرتے ہوئے مولانا اشرف علی تھانوی علیہ رحمہ نے بھی وہی ترجمہ کیا, یا مفتی شفیع صاحب نے بھی پھر اسی کو لیا. چونکہ ایک مکتبہ فکر چل رہا ہوتا ہے تو پھر وہ ان چیزوں میں جہاں ذرا بڑی دقت پیش آتی ہے پھر اسی چیز کو لے کر لوگ پھر آگے چلتے ہیں, لیا. لیکن اس میں سمجھ لیں کہ برابری کرنے سے آج کل کے دور میں مفہوم کچھ اور بھی پیدا ہو جاتا ہے. اس دور میں ہو سکتا ہے نہ ہوا ہو جس دور میں انہوں نے بات کی ہو. تو برابری کا مفہوم قصاص میں ثانوی طور پر نکلتا ہے, کیونکہ قرآن حکیم میں سورہ کاف کے اندر بھی آ جاتا ہے نا, فرتد علی آثارہما قصصا. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد کے ساتھ جب اپنے نکلے آگے تو وہ اس مطلوبہ جگہ سے جب آگے نکل گئے اور انہوں نے وہ مچھلی طلب کی, آپ نے سمجھ لی تھی ساری بات, تو انہوں نے کہا وہ تو سمندر میں چلی گئی تھی, دریا میں راستہ بنا, تو انہوں نے کہا یہی تو ہم چاہتے تھے. تو وہ پھر کیا ہوئے, فرتد علی آثارہما قصصا, پھر وہ لوٹے ہیں اپنے انہی قدموں کے اوپر.
تو اس سے ایک مفہوم نکل آتا ہے. یا جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے سورہ قصص میں. سورہ قصص میں وہ بات آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تم کیا کرو، اس بچے کو صندوق میں ڈالو اور صندوق بہا دو. تو وہ صندوق میں ڈال کر انہیں جب بہا دیا تو وہ صندوق وہاں جا کر رکا جہاں وہ کوئی شہزادیاں وغیرہ ملکہ وغیرہ نہاتی ہوں گی دریا میں. اس طرح کے آج کل کے یہ سسٹم تو نہیں تھے نا واش روموں والے، وہاں وہ نہاتی واتی ہوں گی، وہاں جا کر وہ رکا ہے. تو یہ بھی والدہ نے انہیں کہا تھا اللہ کسی اسی راستے پر پیروی کرتے ہوئے. نقش قدم تو نہیں تھے جو حضرت موسیٰ جب صندوق چھوڑ گیا ہو، تو وہ الفاظ استعمال کیے کسی ہے کہ اسی کی پیروی کرتے ہو، پیچھے پیچھے تم بھی چلتی جاؤ. اور وہ گئی، اور جب وہ انہوں نے بچہ رو رہا تھا وہ دائیاں طلب کی گئیں، عورتیں بلائی گئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ان کے اوپر. یعنی حضرت موسیٰ دودھ ہی نہیں پی رہے تھے کسی کا. تو ان کی بہن نے بتایا کہ میں نہ بتاؤں تمہیں وہ گھر والے جس کے یہ بڑی اچھے طریقے سے جس کی کفالت کر لیں گے. تو یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کی گود میں لوٹا دیے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا وہ جو ہم نے وعدہ کیا تھا موسیٰ کی ماں سے کہ بے خوف ہو کر اس کو سمندر میں ڈال دے، ہم لوٹا دیں گے، تو ہم نے وعدہ پورا کیا پھر ان کی ماں کے ساتھ. تو بہرحال یہ قرآن حکیم میں لفظ آیا. اسی طرح سورہ یوسف میں یا حضرت آدم علیہ السلام کے سورہ مائدہ میں وہ جو بات آئی ہے کہ احسن القصص، وہاں جو بیان، تو وہ جو قصہ ہوتا ہے وہ بھی آپ ایک ترتیب سے بیان کرتے ہیں نا. یہ تو نہیں کہ پہلی بات آخر میں اور آخری بات، تو وہ ایک ترتیب، ایک پیروی. اس سے ایک مفہوم جو نکلتا ہے پیروی کا، یعنی فالو کرنا. یعنی اس فالو کرنے سے مراد پھر یہ لیا گیا، مفسرین نے یہ لیا کہ اگرچہ برابری اس کے ثانوی مفہوم میں آئے گا، لیکن اصل شے ہو جائے گی پیروی کرنا، کہ یعنی مقتول کے قاتلوں کا پیچھا کرنا، اس کو کیفر کردار تک پہنچانا. یہ گویا کہ مسلم معاشرے کی، اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے. اگرچہ اس کی جان کا اختیار، یہ بھی تفصیل آ جائے گی، اس کی جان کا اختیار تو مقتول کے ورثاء کے پاس ہے، لیکن قاتل کو پکڑنا، جرم ثابت کرنا، اس کو کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دینا، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. تو اس حوالے سے کہا گیا کہ اس مقتولوں میں یعنی اس کی برابری کرنا یہ تم پر فرض کر دیا گیا ہے. اچھا، اس کو آسان زبان میں پھر ہم جب ترجمہ کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اے اہل ایمان تم پر فرض کر دیا گیا ہے مقتول کا بدلہ لینا. لیکن بدلے سے وہ دوسرا مفہوم نہ نکل آئے کہ تو آپ کو اتھارٹی دے دی گئی ہے کہ آپ جا کر جس کو مرضی گولی مار دیں، یہ مفہوم نہ نکل آئے. لیکن اصلاً بات یہ آ جائے گی کہ مقتول کا بدلہ لینا. لیکن اس کا جو پروسیس ہے ڈیفائن ہوا وہ ہے. اب یہ جو آگے آیات آ رہی ہیں اس کے کچھ مفہوم آئیں گے کس خاص پس منظر میں ہیں کہ والعبد بالعبد، بلکہ وہ میں بیان کر دیتا ہوں اس اعتبار سے ساری چیزیں تاکہ سمجھ میں آ جائیں. دیکھیں، ایک یہ چیز تھی کہ یہودیت میں، تورات میں یہ بات آ گئی تھی کہ قتل کا بدلے میں قتل ہی ہوگا. اگرچہ قرآن نے اس کو ڈیفائن کیا یہ سورہ مائدہ میں کہ یہ ہم نے تورات میں لکھ دیا، انا انزلنا التوراۃ. وہاں جا نہیں آتا کہ جو لوگ فیصلہ نہیں کرتے اسلام کی شریعت کے دین کے مطابق، شریعت کے مطابق، وہی کافر ہیں، وہی ظالم ہیں. وہاں پیچھے ذرا بیک گراؤنڈ میں یہ بات آ رہی تھی کہ ہم نے تورات نازل کی، انجیل نازل کی، اور اس میں یہ کر دیا گیا تھا کہ جو کوئی جان کے بدلے میں جان، ناک کے بدلے میں ناک، کان کے بدلے میں کان، والجروح قصاص، بلکہ وہاں قصاص کے لفظ پھر آ گیا، والجروح قصاص، کہ زخموں کا بھی بدلہ ہے. وہاں دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں، زخموں کی بھی برابری ہے. برابری کا کیا مطلب ہے؟ ویسا ہی زخم لگانا ہے. اور جو کوئی معاف کر دیا جائے اپنے بھائی کی طرف سے، وہاں یہ بات آ گئی. اب چونکہ تورات، اصل تورات تو گم ہو گئی، اس میں چینجنگز آ گئیں، تو وہاں جہاں تورات میں یہ بات آگے تھی کہ اس میں آپ دیت بھی دے سکتے ہیں، معافی بھی ہو سکتی ہے، یہ ختم کر دی گئی. ظاہر ہے یادداشتوں پر لکھی گئی اور پھر اسے اپنے ذہن بھی شامل ہو جاتا ہے. اب خالی کسی متشدد ذہن نے وہ ساری چیزیں لکھی ہوں گی تو وہ معافی والا ایلیمنٹ اس نے اڑا دیا ہوگا.
لہٰذا پھر تورات میں پھر آگے جب قانون سازی ہوئی تو وہاں ان کے یہاں معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، قتل کے بدلے میں لازماً قتل ہی ہوتا ہے، یعنی وہ پھانسی دی جاتی ہے پھر وہ جو مارا جاتا ہے بندے کو۔ اچھا، اس کے مقابلے میں آپ ذرا سمجھیں عیسائیت میں کیا ہوا، جو آج کی صورتحال آپ کو تب سمجھ میں آئے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر جب پریچنگ شروع کی تو انہوں نے کہا کہ دیکھو تم نے صرف دین کا ڈھانچہ پکڑ رکھا، اس کی روح جو ہے وہ تم نے ختم کر دی ہے۔ تمہاری مثال ان قبروں کی مانند ہے کہ جن میں باہر بڑا چونا رنگ و روغن کر دیا گیا اور اندر سوائے گلی سڑی ہڈیوں کے کچھ نہ بچا ہو۔ تو انہوں نے جب روح دین پر جو ہے وہ زور دیا ہے، اور روح دین کیا ہے، اس میں معافی کا اہمیت زیادہ آ جاتی ہے کہ معاف کر دینا، چھوڑ دینا، درگزر کر دینا۔ وہ جو انجیل میں ایک واقعہ بھی آتا ہے، وہ دو طرح سے بہرحال اس واقعے کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن واقعہ سن لیں پھر اس کی مختلف ڈائمنشنز کو اس وقت ڈسکس نہیں کر سکتے آپ۔ وہ یہ کہ ایک عورت کو جو ہے وہ سزا دی گئی رجم کی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے ہیں، یا ایک کسی طریقے سے انہیں بلایا گیا تھا خاص وجہ سے، پوچھا کہ اسے کیوں کر رہے ہو؟ خیر رجم، اس نے بہت بڑا جرم کیا ہے، زنا کا ارتکاب کیا ہے، اس نے قبول کر لیا ہے، تو اب اسے رجم کیا جائے گا۔ تو سب نے ہاتھوں میں پتھر اٹھائے ہوئے تھے۔ وہ پوری فلم بھی بنی ہے، انگریزوں نے اس پہ فلم بھی بنائی ہے، وہ نام کیا ہے اس کو یاد نہیں، وہ بنائی، اور اس میں یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ تم میں سے پہلا پتھر اسے وہ مارے جس نے کوئی خود گناہ نہ کیا ہو۔ اب ظاہر ہے ان کی قدروں کے اوپر، روح کے اوپر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام زور دے رہے تھے تو وہ مارے۔ تو وہ فلم میں دکھاتے نا کہ پھر ان کے ہاتھ آہستہ آہستہ ڈھیلے پڑ رہے ہیں، ان کے ہاتھ ڈھیلے پڑ رہے اور سب کے ہاتھوں سے پتھر گرنا شروع ہو گئے، اور پھر کچھ دیر میں سارا مجمع وہاں سے چھٹ گیا، کوئی ایک بھی نہیں بچا۔ تو اب یہ تعلیم، اسی طرح پھر وہ جو طلاق کے معاملے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو آدمی اپنی بیوی کو ویسے ہی بے گناہ بغیر کسی عذر کے طلاق دے دیتا تو وہ گویا اسے برائی پر جو ہے وہ آمادہ کر رہا ہے، اس کی طرف دھکیل رہا ہے۔ معاشرے میں پھر اب وہ جائے گی تو کیا کرے گی وہ؟ اچھا، اس سے عیسائیوں نے نکال لیا کہ طلاق دینا ہی جرم ہے، حرام ہے، جب تک کہ ثابت نہ ہو جائے کہ یہ عورت جو ہے بدکار ہے۔ اب پھر وہ پورا لٹریچر، فرانس میں آپ کو جو ادب تشکیل پایا، جو ڈرامے اور فلمیں بنی، اس میں پھر پوری ٹیکنیک سکھائی گئی کہ بیوی کو ٹریپ کیسے کرنا، کیسے اگر طلاق دینا چاہتے ہیں آپ تو اس کو پھر برائی میں ملوث کیسے کیا جائے گا تاکہ ثابت ہو کہ وہ بدکار ہے، ورنہ آپ طلاق نہیں دے سکتے۔ تو یہ اچھا، پھر اسی صفت کو جو متبعین عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں ان کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رافت اور رحمت، یہ سورہ حدید کا مضمون بھی ہے اس کے آخری رکوع میں، کہ ان کے اندر زیادہ آئی ہے، رافت اور رحمت ان کے اندر زیادہ آ گئی، اور وہی رافت اور رحمت بڑھتے بڑھتے یہاں تک اس وقت دنیا میں چلی گئی ہے کہ یہ ساری سزائیں دینا ہی غلط ہے۔ یہ ذرا پس منظر آپ سمجھ رہے ہیں، اس لیے میں نے اتنی لمبی تمہید کھینچی ہے کہ اس وقت دنیا میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ یہ سزا دینا یہ غلط ہے۔ یہ قاتل کو پھانسی پر لے آؤ، عمر قید، پھانسی سے عمر قید کی طرف لے گئے، اور اب وہ ذرا یہ ختم نبوت اور یہ سارا اب بیک گراؤنڈ دیکھیں گے تو وہ یہ ہو جائے گا کہ عیسائی مائنڈ سیٹ میں یہ ہے کہ یہ ساری سزائیں، اور اسی کے زیر اثر پھر ہمارے ہاں بھی لیڈران پھر کہتے ہیں کہ یہ ساری سزائیں وحشیانہ ہیں، اور پھر جرائم پر کنٹرول نہیں ہو پاتا۔ اچھا، اسی کی نفی کرنے کے لیے دیکھیں سورہ نور میں جب آیا کہ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو بدکاری کرے تو اسے سرے عام کوڑے مارے جائیں، اور اس مسئلے میں کوئی رافت نہ دکھانا، کوئی نرمی تمہارے اندر نہیں آنی چاہیے اسی فیکٹر کو کل کرنے کے لیے۔ اللہ کو تو پتہ تھا نا کہ کتنا بڑا یہ معاملہ، وہ بھی ظاہر ہے عیسائیت بھی اللہ کا دین رہا ہے، اور اس کے اندر کون سا فیکٹر جو ہے وہ کس قدر چلے گا، اور اسی کے زیر اصل مسلمانوں کے اندر بھی یہ بات آئے گی۔ تو وہاں اسپیشلی اس فیکٹر کی نفی کی گئی، رافت کی، کیونکہ دنیا کے عظیم حصے پر وہ ابھی اس کا رافت کا غلبہ ہے۔ تو ذرا یہ ساری چیزیں ذرا پس منظر میں رہیں گی تو پھر جب آپ یہ پڑھیں گے تو پھر اس کے حوالے سے ہو جائے گا۔ اور اسی میں شاہ ولی اللہ کے ایک قول کے متعلق، چونکہ مولانا شبلی نعمانی نے ایک بات لکھ دی تھی کہ یہ جو اسلامی حدود کی سزائیں ہیں ان میں بھی کچھ معافی والا معاملہ کیا جا سکتا ہے،
انہوں نے اس قول کی غلط انٹرپریٹیشن کر دی، شاہ ولی اللہ کے قول کی، اس سے علامہ اقبال نے غلط اخذ لے لیا معاملہ، اور انہوں نے خود بعد میں حوالہ دے دیا، اور حالانکہ پھر عمر کے آخری حصے تک ان کی شبلی نعمانی سے اس سلسلے میں خط و کتابت ہوتی رہی ہے، مطمئن نہیں تھے کہ یہ والی بات کیسے ہوگی، یہ کیسے ہوگی، یہ کیسے ہوگی، اس کی یہ حکمت کیسے ہوگی، یعنی وہ ایک ان کے اندر ایک کنٹروورسی والا معاملہ ان سزاؤں کے بارے میں اس وجہ سے چلتا رہا کہ شاہ ولی اللہ کے قول کی غلط انٹرپریٹیشن کی وجہ سے۔ تو بہرحال اب ساری یہ باتیں اگر آپ کے ذہن میں ہیں تو پھر دیکھیں۔ اچھا، البتہ ایک اور بات بھی، اب تیسرا مزاج دو قوموں کے تو میں نے آپ کو بتا دیے کہ ایک یہودیوں کا یہ مزاج رہا ہے، خشک مزاج، سزاؤں کا مزاج، اس کے مقابلے میں دوسری انتہا پر چلے گئے عیسائی، وہ رافت اور رحمت والا مزاج۔ بیچ میں جو عربوں کی بات تھی یہاں، اس کو بھی سمجھ لیں، عربوں کا معاملہ اس سلسلے میں کیا تھا، قصاص کے معاملے میں اور قتل کے معاملے میں۔ وہ یہ سمجھتے تھے یہ برابری، یہ مساوات، یہ ہمارے ہاں نہیں ہے، اگر کوئی عورت قتل کرے گی تو اس کی جگہ یہ ہوگا، کوئی مرد کرے گا تو اس کی جگہ یہ ہوگا، حتیٰ کہ یہ قانون مدینہ میں اوس اور خزرج پر بھی تھا۔ خزرج بڑا قبیلہ تھا اور اوس چھوٹا قبیلہ تھا، اور اگر کوئی اوس کا آدمی خزرجی آدمی کو قتل کر دے گا تو بدلے میں اوس کے 3 آدمی قتل کیے جائیں گے، اور خزرج والا آدمی اوس کو مار دے گا تو ان کا قتل نہیں ہوگا کیونکہ وہ 1/3 ہے، وہ دیت دینی پڑے گی۔ اچھا، یہ اتنی پختہ بات تھی کہ وقتی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ان میں یہ جو تعدادی ریشو پروپورشن تھی، یہ جو 9 کو نقیب بنائے تھے تو 6 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خزرج میں سے بنائے اور 3 اس میں سے بنائے، تو یہ فرق بھی رہا ہے۔ اچھا، اسی فرق کی بنیاد کے اوپر امام راضی نے ہمارے ہاں جو فقہا کا اختلاف ہے وہ بھی نوٹ کیا، ان کے اندر بھی پھر یہ باتیں آئی ہیں۔ البتہ امام ابو حنیفہ نے اس پھر ساری چیز کو جو ہے وہ ختم کیا ہے ایک اور بات کے ذریعے سے۔ اب سمجھ لیں یہاں بات کو، یہ عربوں کے مزاج کو اس کے ساتھ ذرا آیت پڑھتے ہوئے پھر جوڑتے ہیں۔ الحر بالحر، آزاد کے بدلے میں آزاد، والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے میں غلام، والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے میں عورت۔ اب یہ جو بات آ گئی یہ تو بالکل واضح ہے کہ یہ آزاد کے بدلے میں آزاد، غلام کے بدلے میں غلام، عورت کے بدلے میں عورت، لیکن اگر ایک عورت اور مرد ہو تو پھر کیا ہوگا؟ ایک غلام ہو اور ایک آزاد ہو تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس میں امام راضی لکھتے ہیں کہ یہ جو بات کہی گئی ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، کہ مقتول کے معاملے میں برابری کرنا تم پر فرض کر دیا گیا ہے، یہ ان 4 شقوں میں برابر کیا گیا ہے کہ آزاد کے بدلے میں آزاد، یہ برابری ہو جائے گی، عورت کے ساتھ عورت کی، غلام کے ساتھ غلام، یہ تو برابری ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی عورت قتل کر دے گی کسی مرد کو تو اس کے مقابلے میں عورت سے کو قتل بھی کیا جائے گا اور اس سے کچھ دیت بھی لی جائے گی، اور غلام اگر کر دے گا تو اس کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ اب یہ فرق انہوں نے بیان کیا۔ البتہ اس پر پھر امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے کہا کہ نہیں، سارے مسلمان آپس میں ہم کفو ہیں، برابر ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں۔ اس وقت ہمارا قانون میرے خیال ہے اسی پر چلتا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں کہ عورت نے مرد کو قتل کر دیا یا مرد نے عورت کو قتل کر دیا، تو لہٰذا ان میں تو برابری ہے ہی ہے، لیکن اب سب میں برابری ہے۔ اب اس میں جو رعایت برتی گئی وہ کیا ہے، جو میں نے پچھلی 2 باتیں کی ہیں، بلکہ ایک عظیم شعر آپ کو سنا دیتا ہوں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، وہ ایک خاص ایک وجدانی کیفیت میں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے اور ابو جہل کی روح جو تھی نا وہ گریہ زاری کر رہی تھی اللہ کے سامنے۔ واقعہ بدر کو بھی ذہن میں لے آئے، سارے ذرا ماحول کو بنائیں گے پھر بات سمجھ میں آئے گی کہ ابو جہل نے بدر میں بھی جو دعا کی تھی وہ آپ کو ذرا میں نے کچھ اشارے بتائے تھے۔
تو ابو جہل کی روح گریازاری کر رہی تھی اللہ کے سامنے کہ ای عدل و مساوات، یہ جو مساوات ہے، یہ عدل ہے، یہ کیا ہے؟ عجمی است، یہ عجمی باتیں ہیں. ہم عرب نہیں مانتے اس کو کہ برابری ہو ہم میں، غلاموں میں، ہمارے کردار میں، عورتوں اور ہم میں، ہم اس کو نہیں مانتے. اور عدل اور انصاف ہم نہیں مانتے، یہ عرب کی روایت ہی نہیں ہے. عرب میں تو جو سربراہ نے فیصلہ کیا، قبیلے عرب تو اس پر چلتے ہیں. تو یہ ساری چیز جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ جو شخص بیان کر رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عرب کی روایت تو یہ چلی آ رہی ہے. اور ابن عبداللہ القریش فریب خوردہ است، یہ ابن عبداللہ قریش یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا ہے؟ فریب خوردہ، انہیں دھوکہ لگ گیا ہے، انہیں کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے. یہ جو عدل و انصاف کی انہوں نے باتیں شروع کر دی ہیں آ کر ہمارے معاشرے میں، عرب میں، ہم ابراہیم کی نسل سے اور اس کے پیروکار، ہم نے کبھی یہ عدل و انصاف والی بات، یہ عجمی باتیں ہیں. تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہو گیا؟ کچھ دھوکہ لگ گیا ہے. اور لگتا یہ ہے کہ یہ سلیمان فارسی کی پٹی پڑھائی ہوئی یہ عجمی جو ان کے ساتھ ہے. اب ذرا قرآن کی اس بات کو بھی جوڑ لیں کہ انہوں نے لگتا ہے کوئی عجمی غلام رکھا ہوا ہے جو انہیں اکتتبہا، جو انہیں ڈکٹیشن کراتا ہے. یہ لگتا ایسے ہے کہ کوئی یہ خیالات سارے ان کے اندر بھرے ہیں، کس نے؟ سلمان فارسی نے. اچھا ابھی ذرا اس کی دلیل کے طور پر وہ کیا بات سمجھے. غزوہ خندق میں 12,000 لوگ آ گئے. اچھا آگے آ کے دیکھا تو خندق کھدی ہوئی ہے. یہ طریقہ عربی ہے ہی نہیں، عجمی ہے. اور بتایا کس نے ہے؟ سلمان فارسی نے. اب اس طریقے کو ٹیکل کرنے کے لیے ان کے پاس نہ کوئی ٹیکنالوجی تھی، نہ کوئی سوچ تھی، نہ فکر تھا. کبھی ان کو واسطہ ہی نہیں پڑا کہ اگر خندق کھدی ہوگی تو کیا کریں گے، ورنہ کوئی تختے وقتے سیڑھیاں ساتھ لے کے آتے نا. تو انہوں نے کہا یہ تو طریقہ جنگ ہی نہیں ہے عرب کا. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا ہے یہ عرب کا طریقہ نہیں ہے جنگ کرنے کا. تو اب آپ سمجھ لیں اس بات کو ساری کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا تو ایسا نہیں ہے. یہ میں نے بات خاص وجہ سے کی ہے کہ ایک یہ مترجمین یا مفسرین کی ایک رائے اس عرب کے خاص پس منظر میں آئی ہے کہ غلام قتل کرے گا تو اس کے ساتھ کچھ وہ قتل بھی ہوگا اور دیت بھی دینی پڑے گی. یہ خاص پس منظر ہے، خاص روایت ہے. اسی کو جب آج کی دنیا میں بات کی جاتی ہے اسلام کا نظام عدل، سوشل جسٹس، تو اس میں ہمارے مذہبی طبقات کے اندر سے بھی یہ بات، یہ ہماری روایت نہیں ہے. سمجھ رہے بات کتنی گہری آ جاتی ہے. اگر علامہ اقبال کے اس تصور کو جو ابو جہل کی گریازاری ہے، اس گریازاری کو آج کی گریازاری پر معمول کریں گے تو بات وہی ہو جائے گی کہ یہ عدل، انصاف، سوشل جسٹس یہ ہماری روایت نہیں ہے. یہ تو انگریزوں سے کوئی ادھر ادھر سے کچھ سیکھ لیا ہے کچھ لوگوں نے، کو ابوالکلام نے، کو مولانا مودودی نے، کو کچھ اور لوگوں نے اس انداز میں، ورنہ یہ سارا تصور ہماری روایت میں ہی نہیں ہے. پھر یہ تصور بن جاتا ہے. اب اس کے مقابلے میں ذرا سمجھے کہ قرآن جو تصور پیش کرتا ہے تو وہ جو ابو جہل کی گریازاری تھی وہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بات تمہاری جو ہے بالکل ٹھیک ہے، لیکن صبح ہوگا وہی جو ہمارے نبی نے فیصلہ کیا جو چاہا ہے. تو یہ کوئی اس طرح ہماری روایت والا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ روایت ہم جو ہے غیروں سے سیکھ کر اس پر چل پڑے. اپنی وہ کیا ہے، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشم. تو بہرحال فمن عفی لہ من اخیہ، اور جو کوئی معاف کر دیا جائے اپنے بھائی کی طرف سے، شیئن کچھ بھی.
اچھا یہ دیت لینا بھی یہ بھی تو معافی ہے، خون بہا لینا یہ بھی معافی ہے کہ آپ جان نہیں لے رہے. اور یہ اصل میں ایک اور غلط فہمی بھی ہے، یہ مقتول کا معاوضہ نہیں ہے جو آپ پے کر رہے ہیں، یہ اپنی جان بچانے کا پے کر رہے ہیں، یہ آپ کی قیمت ہے. بعض لوگ پھر اس کو ذرا غلط قبائلی ہمارے ہاں ٹرینڈ میں لے لیتے ہیں کہ یہ انہوں نے اپنے باپ کی لاش یا بھائی کی یا بیٹے کی اتنے میں، یہ نہیں ہے، وہ اس نے اپنی جان اتنے میں بچائی ہے، اس کی جان کی قیمت یہ ہے. اس تصور کو ذرا بالکل ہم جب الٹا کرتے ہیں تو مفہوم ہی کچھ اور نکل آتا ہے اور وہ چیزیں پھر رکاوٹ بنتی ہیں اس میں. تو جو کوئی اپنے بھائی کی طرف سے معاف کر دیا جائے تو ایک جگہ تو آ گیا نا وہ صدقہ ہے، وہاں پر جو سورہ مائدہ میں آیا، تو کیا کرنا چاہیے؟ کچھ بھی معاف کر دیا جائے فَإِتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، تو اس کی پیروی کرنی چاہیے اچھے طریقے پر، یعنی کوئی اکڑ کو غرور یا وہ نہ ہو. یا مثال کے طور پر اعداءٌ بِإِحْسَان کا معاملہ یہ بھی ہے کہ مقرر ہوا کہ اس زمانے کی اگر میں بات کروں کہ 100 اونٹ تھا نا، کہ دیت کیا تھی؟ 100 اونٹ رکھی گئی تھی، اور پھر ہمارے فقہ میں ہوتے ہوتے کوئی 2000 دینار اور پھر کوئی 20,000 یا 36 کلو چاندی تک بات پہنچی ہے ابھی تک. ہاں، کوئی اس طرح بات جو ہے وہ ترتیب آتے آتے آئی ہے. تو یہ نہیں کہ اس وقت 100 اونٹ ہیں تو آپ وہ بیمار اونٹ دے دیں، کوئی نقص والے دے دیں کہ وہ گنتی پوری کرنی ہے، نہیں، اس کے اچھے طریقے پر ادا ہونا چاہیے، خوش دلی کے ساتھ اور ریسپیکٹ کے ساتھ اس کو ہونا چاہیے. وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، یعنی خوبصورتی کے ساتھ، وَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوف، اچھے طریقے پر ہو اور اس کی ادائیگی بھی ہو اچھے اور خوبصورت انداز میں ہو. ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ، یہ رعایت ہے تمہارے اوپر، تمہارے رب کی طرف سے یہ رعایت کی گئی ہے. اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ قتل در قتل کے سلسلے رکتے ہیں. اچھا، اگر یہی ہوتا کہ قتل کا بدلہ قتل ہے تو ہو سکتا ہے کسی آدمی سے جیسے تیسے بھی ہوا ہے، اس فیملی کا معاملہ تو ختم ہوا، اب ادھر بھی کوئی نہیں تھا، وہی واحد کفیل تھا، آپ نے اس کو بھی پکڑ کر دیا تو کیا ہوا؟ وہ فیملی بھی بے یار و مددگار ہو گئی، اس کا بھی کچھ نہیں بچا. تو اس کی بجائے ان کی کفالت بھی ہو گئی اور وہ بھی بچ گئے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی رعایت ہے جو تمہیں دی ہے. سارے وہ اس طرح سے تو نہیں ہوتے نا کہ اوپر والے ہی قتل کریں، درمیانی یہ راہیں بھی ہیں. اس کو تو آلات اور ملک در ملک تبدیل کیا جا سکتا ہے دیت کی اماؤنٹ کو. ہمارے یہاں گورنمنٹ نوٹیفائی کرتی ہے. ہاں، گورنمنٹ نوٹیفائی کرتی ہے. وہ اتنا اگر دیت ہوگی تو اتنی ہوگی، پھر اس کے مطابق عدالت میں فیصلہ. جی، وہ پھر اس میں سے کوئی چھوڑ دے، کوئی معاف کر دے، آپس میں کر لے، وہ ٹھیک ہے. یعنی صرف تورات میں اور ہمارے ہاں میں فرق یہ ہے کہ تورات میں یہ قابل راضی نامہ جرم نہیں ہے، ہمارے ہاں یہ قابل راضی نامہ ہے، لیکن وہ اس کا اختیار کس کو حاصل ہے؟ مقتول کے ورثاء کو حاصل ہے. فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، اس کے بعد بھی اگر کوئی زیادتی کرے. اچھا، اس میں زیادتی کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں. آپ نے دباؤ میں، جرگے میں، عدالت میں، کسی میں آ کر جو ہے وہ دیت تو لے لی، لیکن دل میں رکھا کہ موقع مل گیا تو بدلا لوں گا. تو یہ والی زیادتی جو ہے یہ نو. تو اس کے بعد بھی اگر کسی نے زیادتی کی تو فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اس کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی کوئی زیادتی دیت کے لین دین میں کی، بعد میں مکر گیا، کچھ دیا کچھ نہیں دیا، فیصلہ ہو گیا تھا، یعنی اس معاملے میں یعنی احسان کے درجے میں اور اچھے طریقے پر اگر کوئی نہیں کر رہا تو وہ بھی زیادتی میں شمار ہوگا. یہ ساری چیزیں زیادتی میں آئیں گی. یا اس میں یہ بھی ایک تو زیادتی وہ بھی ہوتی ہے نا، اسراف فی القتل، کہ ایک قتل ہوا ہے تو میں 2 بدلے لوں گا، وہ جو پچھلی روایت تھی اس کے مطابق. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ یا اُولِي الْأَلْبَابِ. اب یہاں وہ بات سمجھ لیں، اے ہوش مندو، اولِ الالباب، عقل والو، تمہارے لیے اس برابری میں یا بدلے میں زندگی ہے. تو یہ دنیا کا نظام چلتا ہے بدلے کے اوپر.
معافی کی اہمیت ہے آخرت کے اعتبار سے، اور یہ بھی آدمی دیکھتا ہے کہ کہاں معاف کرنا بہتر ہے اور کہاں بدلا لینا بہتر ہے، اس چیز کو دیکھ۔ تو اے ہوش مندو، اس برابری میں، بدلے میں یہ زندگی ہے، زندگی کا نظام اس پہ چلے گا۔ اور اس پر اگر میں تفصیل بہت زیادہ ہو جاتی ہے چیزوں کی، اس میں سمجھ لیں کہ حدیث جبرائیل کو سامنے رکھ لیں کہ یہ چیز وہاں زیادہ سمجھ میں آئے گی، اس طرح سے کہ حدیث جبرائیل کے بارے میں آپ سب کو معلوم ہے کہ کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عرصے میں یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص آیا ہے، اور حدیث جبرائیل کا مقام احادیث میں، سنت میں وہ ہے جو قرآن حکیم میں سورہ فاتحہ کا ہے۔ جس طرح سورہ فاتحہ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ام الکتاب، اس کو کہتے ہیں ام السنہ، جامع القلم، اس کے بھی کئی نام ہیں حدیث جبرائیل کے، اور کئی صحابہ سے اس کو روایت کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے وہ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ حضرت عمر نے جو روایت بیان کی ہے وہ بخاری میں نہیں ہے۔ اسی طرح عبداللہ ابن عباس نے اس کو بیان کیا، عبداللہ ابن عمر نے اس کو بیان کیا، اور بے شمار صحابہ نے بھی بیان کیا اس حدیث کو۔ لیکن ہمارے یہاں دین میں یہ بھی سمجھ لیں کہ ایک ہے فقرائے صحابہ، ایک ہے فقہائے صحابہ۔ تو ایک یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ یہ کس نے بیان کی، اس ترتیب کو ملوز خاطر رکھنا کہ جو دین کا فہم اور گہرائی ہے۔ اگرچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ہے وہ بخاری میں نہیں ہے، لیکن لیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو ہے سب نے۔ یعنی روایت کے اعتبار سے زیادہ پختہ روایت کس کی ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور وہ آپ کو معلوم ہے سن 7 کے لگ بھگ ایمان لائے، آخری 3 برسوں میں رہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ہم نے دور سے دیکھا تو طلع رجل، ایک شخص نمودار ہوا ہم پر، اور وہ سیدھا مجمع کو چیرتا ہوا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آ کر ان کے سامنے بیٹھا، اپنے گھٹنے ان کے گھٹنوں سے ملا دیے اور اپنے ہاتھ رکھ دیے ان کے گھٹنوں کے اوپر۔ یہ میں ساری حدیثوں کو جمع کر کے بیان کر رہا ہوں، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ ہے کہ اس نے اپنے ہاتھ رکھ دیے گھٹنوں پر۔ اب یہ وضاحت نہیں تھی کہ اپنے گھٹنوں پر رکھے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن دوسری اچھا یہ مختلف روایتوں کے اختلاف سے یہ خوبی سمجھ میں آتی ہے۔ دوسری روایت میں آ گیا کہ نہیں، اس نے ہاتھ رکھ دیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الایمان، 4 سوال کیے، اخبرنی عن الاحسان۔ میں ابھی اس کی گفتگو میں صرف 2 پر ہی بات کروں گا، چونکہ وہ پھر بڑی طویل بات ہو جائے گی۔ اور وہ شخص ساتھ ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے محسوس کیا کہ ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا نہیں ہے، اور یہ شخص مدینے کا بھی نہیں ہے۔ انہوں نے لوگوں کے تاثرات سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ کوئی ہوتا تو اسے ویلکم کرتا، کوئی حضور کو بتاتا کہ یہ کون ہے، میرا مہمان ہے، اور یہ اس نے ساری باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات جو تھے اس نے کہا صدقتا، آپ نے بالکل صحیح کہا۔ یہ انداز نہیں ہے سوالات کا، یہ تو استادوں کا انداز ہوتا ہے کہ سوال پوچھا، جواب آیا، اور ہاں تو وہ شخص اٹھ کر چلا گیا، ساتھ ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چلے گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ذہنی طور پر الجھن میں رہا کہ یہ کون تھا۔ اب جو بعد کا واقعہ ہے وہ حضرت عمر کی روایت میں نہیں ہے، اب بات سمجھ میں آئی۔ وہ شخص چلا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ذرا دیکھو یہ کون تھا۔ صحابہ گئے، دیکھا تو انہوں نے کہا کہیں نظر نہیں آ رہا کہ، تو اب وہ واپس آئے تو حضور کو جب بتایا کہ کہیں نظر نہیں آ رہا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا، تو حضور نے فرمایا ہو یہ جبرائیل تھے۔ اور اس کی اب کی بار ایسا ہوا کہ میں بھی انہیں پہچان نہیں سکا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کی ہیں اس سے ذرا سمجھیں کہ یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ اب آپ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ اس وقت میں کہ جب قرآن پورا نازل ہو چکا، دین کا نفاذ ہو چکا، تو کون سا دین سکھانے آئے تھے؟
اور ایک اور روایت میں عبداللہ ابن عمر کی غالباً روایت میں موجود ہے کہ انہوں نے آ کر کہ جب تم نے سوال نہیں کیا، یہ سوال تمہیں کرنا چاہیے تھا، یہ حکمت برا، جب تم نے سوال نہیں کیا تو جبریل نے آ کر سوال کر کے اس اہمیت اور حقیقت کو واضح کیا۔ اب وہ بات بنے دیکھیں کیا ہے۔ اچھا، یہیں سے وہ فقہا کا اور فقراء کا فرق سمجھے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت جو روایت کے اعتبار سے زیادہ اتھینٹیکیٹڈ ہے، اس میں پہلا سوال ہے اخبرنی عن الایمان، یعنی ان کے نزدیک کو پہلا سوال بعد میں ہو جائے، بعد والا پہلے ہو جائے تو کوئی بات نہیں، سوال ہی کیے ہیں نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اس ترتیب کو بلوز خاطر رکھا کہ بات کتنی گہرائی والی ہے، اس لیے اس کو لیا گیا کہ سوالوں کی ترتیب میں بھی یہ خاص مسئلہ ہے کہ اخبرنی عن الاسلام، کہ آپ مجھے بتائیے اسلام کے بارے میں خبر دیجئے کیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے ان تشہد، ان تو میں نہ نہیں، کیا؟ ان تشہد، کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ ایک دوسری روایت میں آ جائے گا اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، بس اتنا فرق ہوگا۔ اور یہ کہ تو نماز پڑھے، تو روزہ رکھے، اور تو اس کی راہ میں حج کرے اگر تیرے اندر اس کے راستے میں جانے کی استطاعت ہے، یہ اسلام ہے۔ اور فرمایا کہ ایمان کیا ہے؟ اب یہاں کا ان تؤمن باللہ ہے کہ تو ایمان لائے اللہ پر، وملائکتہ وکتبہ، اور اسی طرح تقدیر پر ایمان، والقدر خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی۔ اب ان 6 باتوں کے اوپر ایمان کے فرمایا یہ ایمان ہے اور یہ اسلام ہے۔ اچھا، یہ اتنی اہم بات ہے، اتنی اہم بات ہے، ایسی بیسک بات ہے، اس بات پر کو نہ سمجھنے کی بنیاد میں ہماری پوری تاریخ جو ہے وہ فتنوں سے بھری پڑی ہے۔ سمجھے بات کیا ہے؟ اس دنیا میں جو نظام بنے گا وہ اسلام کی بنیاد پر بنے گا، ایمان کی بنیاد پر نہیں بنے گا۔ جس شخص نے کلمہ پڑھ لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لیا، وہ مسلمان تصور ہوگا، اسے اسلامی ریاست کے پورے حقوق حاصل ہوں گے، چاہے وہ تہجد پڑھتا ہو نہ پڑھتا ہو، چاہے متقی ہو پرہیزگار ہو نہ ہو، ایکول رائٹس اس کے ریاست کے اسلام میں ہاں، مکلف بھی۔ اچھا، اسی میں سمجھیں، یہی وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے، ہم کہتے ہیں نا فقہ حنفی، فقہ حنفی کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ نے جو ترتیب دی۔ امام ابو حنیفہ نے کوئی کتاب نہیں لکھی، کوئی یہ مسائل کی کتاب انہوں نے نہیں لکھی۔ ایک کتاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ان کی کتاب ہے الفقہ الاکبر، اور اس میں جتنے مسائل ہم فقہ حنفی میں پڑھتے ہیں وہ کوئی بھی نہیں ہے۔ الفقہ الاکبر، بڑا فقہ کیا ہے، جس میں انہوں نے بحث کیا کہ کون آدمی مسلمان ریاست کا شہری ہے یا نہیں اور کون مسلمان ہے یا نہیں، یہ بحث کیا۔ اور یہ بھی اندازہ کیا جاتا ہے، ایک امکان ہے انہوں نے لکھی اور ایک اندازہ کیا جاتا ہے کہ نہیں، ان کے شاگرد نے ان کی عظمت میں لکھ کر ان کے نام سے منسوب کر دی۔ اچھا، تاریخ میں یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے شاگرد اپنے استاد کی عظمت کے اعتراف میں کتاب لکھ کر ان کے نام سے منسوب کر دیتے ہیں۔ جیسے دیکھیں نا، عظیم ترین تفسیر لکھی گئی تفسیر مظہری، آپ کو معلوم ہے یہ مفتی شفیع صاحب ہوں، اشرف علی تھانوی صاحب ہوں، یہ سارے اس تفسیر سے حوالہ لیتے ہیں۔ بہت بڑے عالم گزرے ہیں ہندوستان کے، متحدہ ہندوستان کے بہت بڑی ہستی تھے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھی انہوں نے، لیکن نام کیا رکھا ہے؟ تفسیر مظہری۔ مظہری کون؟ ان کے استاد ہیں مرزا مظہر جانے جانا، تو نام اپنے استاد کے نام پہ لی تفسیر مظہری۔ تو کوئی عام آدمی پڑھے گا تفسیر مظہری تو کیا کہے گا کس نے لکھی ہے؟
مظہر جانے جانا ہے، لیکن انہوں نے نہیں لکھی وہ ثناء تو یہ بھی امکان ہے کہ وہ الفقہ الاکبر ان کے کسی شاگرد نے لکھ کر ان کے نام سے منسوب کر دی ہو۔ تو بہرحال انہوں نے یہی مسائل کا حل کیا ہے۔ اچھا، ایمان کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے آخرت میں۔ دنیا میں چاہے کوئی کتنا ہی بڑا لیڈر کیوں نہ ہو، امام کیوں نہ ہو، مفسر کیوں نہ ہو، اس کی کتنی بڑی کوئی گدی کیوں نہ ہو، کوئی بہت بڑا مرشد کیوں نہ ہو، آخرت میں ایمان کی بنیاد پر فیصلہ۔ دنیا کی اس کی کسی حیثیت کو شمار نہیں کیا جائے گا کہ دنیا میں اس کی کیا حیثیت تھی۔ دنیا میں فیصلے اسلام کی بنیاد پر ہو گئے۔ یہی معاملہ کر دیا تھا خوارج نے، تو نا بہت بڑا فتنہ اٹھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور انہوں نے اس بنیاد پر کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکم بنایا تو یہ ایمان سے خارج ہو گئے، ایمان سے خارج ہو گئے تو یہ مرتد ہو گئے، کافر ہو گئے اور واجب القتل ہو گئے۔ ایمان کی بنیاد پر فیصلہ کیا، اور ان کا موقف یہ تھا کہ جو آدمی گناہ کبیرہ کر دے وہ دائرہ اسلام سے خارج، ایمان سے خارج، اور واجب القتل، اس کی جان مال ساری چیزیں حلال۔ اور اتنے نیک لوگ تھے یہ سارے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اتنے نیک لوگ ہیں کہ دیکھ کر ان کو آدمی ہمت نہیں کرتا کہ انہیں قتل کر دے، لہٰذا اگر یہ فتنہ برپا نہیں کریں گے، ریاست کے خلاف اٹھیں گے نہیں، تو میں انہیں کچھ نہیں کہوں گا، اقدام نہیں کروں گا، تہجد گزاروں گا۔ لیکن اتنی بڑی غلط فہمی میں پیدا ہو گئے۔ اب آپ سمجھیں جبریل کیا سکھانے آئے تھے آخری وقت میں، اور کتنی اہم چیز تھی۔ اچھا، یہی سیم اب آج کے دور میں آئیں تو آپ ذرا چیخیں گے سارے، یہی ساری چیز پھر داعش میں پیدا ہوئی کہ نہیں؟ کتنی اسلامی حکومتیں ختم، کیسے فتنے برپا ہوئے ہیں لیبیا کے اندر، شام کے اندر، پھر وہ سوڈان کے اندر، انہی چیزوں کی بنیاد کے اوپر۔ اور قریب آ جائے ٹی ٹی پی، یہی بنیادی غلطی ہے۔ کہ وہ مسلمان حکمران یا یہ سارے سرکردہ انہیں کافر قرار دے کر واجب القتل قرار دیتے ہیں۔ تو یہ سمجھیں اس بات کو، ایک ہے اسلام اور ایک ہے ایمان۔ ایمان کو ویریفائی نہیں کیا جا سکتا، اس کے لامتناہی درجے ہیں۔ کوئی اندازہ کسی کے ایمان کے بارے میں کوئی شخص اس دنیا میں نہیں کر سکتا۔ اگر کر سکتے تھے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ذریعے، باقی کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ کیا جی بلے شاہ کا شعر، دل دریا سمندروں ڈونگے، دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلا دیا جانے ہوں۔ آپ کسی کے دل کی کیفیت، اس کے ایمان کی کیفیت کوئی ایسا تھرمامیٹر نہیں ہے ویریفائی کر سکے ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ غلطی اس دنیا میں کرنا کہ ایمان کی بنیاد پر فیصلے کرنا، یہ سب سے بڑا بلندر ہے۔ اور یہاں سے بلکہ اسی سے موقف سے وہ سارا موقف، چاہے وہ خوارج کا تھا یا بعد سے آنے والوں کا تھا، وہ غلط ثابت ہوتا ہے۔ کہ کسی نے قتل بھی کر دیا تو دیت دے کر، وہ قتل گناہ کبیرہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس کی قاتل کی بھی نماز جنازہ پھانسی بھی دے دیں، قتل بھی کر دیں تو پڑھی جاتی ہے یا نہیں؟ اس سے حوالے سے سمجھیں کہ اسے مسلمان ہی تصور کیا جائے گا۔ بڑے سے بڑا گناہ بھی کر لے، وہ معاملہ آخرت کا آ جائے گا، دنیا کی ایک اس کی سزا ہے، وہ بھگتے گا۔ تو بہرحال یہ ضمنی بات آ گئی تھی جو مجھے ذرا تفصیل سے کرنی پڑی کہ کیا وجہ ہے اس بات کی کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ دنیا کا جو نظام چلتا ہے یہ بدلے کی بنیاد پر چلتا
اس میں اگر آپ چھوڑ دیں گے قاتل کو، ان کو کھلی چھٹی دے دیں گے تو معاشرہ پھر رہنے کے قابل نہیں رہے گا۔ یہ اسلامی معاشرے کی، اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ وہی ریشو پروپورشن آپ دیکھ لیں کہ سعودیہ میں ہم کہتے ہیں کہ سزائیں سخت ہیں، تو امریکہ میں نرم ہے، تو جرائم کی ریشو کہاں زیادہ ہے؟ بلکہ وہ تو اب وہ خوش ہوتے ہیں کہ مسلمان ممالک سے اگر یہ مبلغین آئیں، چونکہ وہاں وہ کیا ہے، وہ پرو افریکنس اور وہ سارے جرائم کرتے ہیں، جیل چلے جاتے ہیں۔ وہاں کی جیلیں بھی تو ریسٹ ہاؤسز ہیں نا، ساری ہر طرح کی سہولت ہے، سرکاری مہمان آپ کھائیں پیے، کیا ضرورت ہے باہر محنت کرنے کی؟ گیا آدمی نے پھر جرم کیا، پھر جیل میں۔ تو لہٰذا باقاعدہ انہوں نے پیڑ معاملہ شروع کر دیا ہے کہ اگر کوئی مبلغ آ کر ہماری جیلوں میں پریچنگ کرے گا تو ہم اس کی ہر طرح سے سپورٹ کریں گے، کہ ان کے اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ جن لوگوں کو وہ سمجھاتے ہیں تبلیغ اثر کرتی ہے، وہ ان کی واپسی کی ریشو بہت کم ہے، جبکہ باقی جتنوں کو بھی ہم سزا دیتے ہیں وہ تھوڑے دنوں بعد پھر جیل میں ہوتے ہیں، اور سخت سزا آپ دیتے نہیں ہیں کہ نشان عبرت بنے اور وہ واپس جائے۔ اس کے مقابلے میں جرائم کی شرح دیکھ لیں سعودی عرب میں۔ بلکہ میرا خیال ہے کل بھی کوئی پاکستانی دو جو بھائی لڑے ہیں یا کیا ہوا، وہ ایک نے دوسرے کو قتل کیا تو وہاں اس کا سر عام سر قلم کیا گیا ہے۔ یہ ان دنوں کی بھی ایک واقعہ ہوا ہے۔ تو ہمارے بھی یہاں لڑتے ہیں نا، وہاں جا کر انہیں بھی امن سے رہنا پڑتا ہے۔ تو بہرحال دنیا کا نظام جو ہے وہ اس پہ چلے گا، برابری پہ چلے گا۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ اب اگلا معاملہ جیسے میں نے کہا تھا، یہ احترام جان یہ تھا۔ اب احترام مال کا جو ایک سلسلہ ہے وہ کیا ہے؟ یہ چونکہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، جلدی سے ہم ختم کر لیتے ہیں۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، یہ بھی تم پر لازم کر دیا گیا، فرض کر دیا گیا جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت حاضر ہو جائے، لذا کا عالم آ جائے، موت کا وقت قریب آ جائے۔ ان ترک خیرا الوصیہ، اور اگر وہ چھوڑے کچھ مال، ترکا کو خیر تو نیکی بلائی ان معنوں میں بھی آتا ہے، قرآن کے معنوں میں بھی، لیکن ایک ہے کہ مال کو بھی خیر کہا گیا ہے قرآن میں۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، سورہ عادیات میں وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ، مال کی محبت میں تو تم بڑے سخت ہو، شدید ہو، بہت زیادہ گہری محبت ہے۔ تو اگر وہ مال کوئی چھوڑے تو اس کی وصیت کرنا یہ بھی تم پر فرض ہے۔ للوالدین والاقربین بالمعروف، والدین کے لیے بھی اور قرابت داروں کے لیے بھی معروف درجے میں۔ معروف درجے کیا ہوگا؟ آپ سارا والدین کو دے دیں، اولاد کو نہ دیں، یہ غیر معروف ہے۔ سارا اولاد کو دے دیں، والدین کو نہ دیں، یہ غیر معروف ہے۔ معروف یہ ہے کہ سب کو دو۔ ابھی اس پہ آتے ہیں، حقاً علی المتقین، یہ متقیوں پر، پرہیزگاروں پر۔ اب یہ دوبارہ فرضیت آ گئی، لازم ہے، حق ہے پرہیزگاروں پر کہ وہ وصیت کرے۔ اب اس میں جو بات پوچھی گئی ہے اس کو ذرا سمجھ لیں۔ اصلاً ابھی وصیت کی یہ 2-3 آیتیں اور ہیں، اس کی وضاحت ایک آ جاتی ہے، بلکہ ان کو پڑھ لیتے ہیں پہلے۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ، پھر جس کسی نے اس کو بدل ڈالا اس کے سننے کے بعد، فإنما اسمہ علی الذین یبدلونہ، تو ان کا گناہ ان پر ہے جنہوں نے اس کو تبدیل کیا۔ آپ کو پتہ یہ جو ہوتا ہے ساتھ ساتھ وصیتیں بدل بھی لیتے ہیں لوگ، ملا کر، وکلاء سے بھی ملا کر ویسے وصیت بدل دیتے ہیں۔ وہ ہمارے بھی ایک تایا جان فوت ہو گئے تو وہ ان کے وصیت کچھ کر گئے تھے بیٹوں کے بارے میں، تو ایک بیٹا ذرا زیادہ سمجھدار تھا، اس نے ان کی وصیت لکھی، ٹھپا لگایا، انہوں نے کہا یہ ابا جی وصیت کر گئے۔ کہ یار یہ کیسے کر گئے، زندگی میں تو یہ کہتے رہے تھے۔ ہاں، ساری چیزیں انہوں نے کمپلیٹ کر لی۔ تو اتنے میں ہمارے ایک دوسرے کزن آئے تو انہوں نے کہا کہ یار وہ ایک وصیت میرے ابا جی کو بھی دے گئے تھے زندگی میں کر کے، جب وہ لائی گئی تو وہ بالکل اور تھی، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر کچھ اور حقائق لکھے ہوئے تھے۔ تو بہرحال تو یہ گناہ وصیت کرنے والے پر نہیں ہے بلکہ ان پر ہے جنہوں نے اس کے اندر
تبدیلی کی۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے، البتہ اس میں گنجائش ہے۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما، اور اگر تم میں سے کوئی یہ محسوس کرے کہ وصیت کرنے والے نے جانبداری برتی ہے یا گناہ کا کام کر دیا، ایک کو محروم کر دیا، گویا گناہ کر دیا، ایک بیٹے کو ہی محروم کر دیا بیچ میں سے، یا بیوی کو محروم کر دیا ہے، تو کیا کرو؟ فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو اگر وہ آپس میں صلح کرا دو ان کے درمیان کہ یہ بات غلط تھی، اس کو بھی دے دو، یہ بھی تمہارا بھائی ہے یا یہ اس طرح سے ہے، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ اسی وصیت پر عمل کیا جائے، اس میں تبدیلی کی جا سکتی ہے اتفاق سے۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور مہربان ہے۔